جی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ اقوام کے گناہوں کا پھر ان پر بھیجے گئے عذاب دونوں کا ذکر کیا، لیکن 11ویں پارے میں سورہ یونس حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے جی، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ قوم یونس پر جب آثار عذاب نمودار ہوئے وہ ساری قوم سجدے میں گر کے توبہ کرتی ہے، اللہ ان سے عذاب کو دور کر لیتا ہے۔ تو پتہ چلا جب پوری قوم اللہ کی طرف توبہ کرے گی تو پروردگار ان کی خطاؤں کو معاف کر کے اللہ تعالیٰ وبا اور مصیبت اور آفت کو ان سے ٹال دیتا ہے۔ اب آپ کا کویسچن کہ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کا اگر لٹرل میننگ دیکھیں تو اس کا مطلب ہے رجوع کرنا، لوٹنا اللہ کی طرف۔ ٹھیک ہے، اگر اس کی ہم تعریف کی طرف آئیں، اس کا ٹرم میننگ دیکھیں تو جو چیزیں شریعت کے اندر مذموم ہیں، یعنی جس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، اگر کوئی اس کا ارتکاب کر لے تو پھر فوراً لوٹ کر جو شریعت میں چیزیں پسندیدہ ہیں اس کی طرف آ جائے، اسے توبہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، یعنی گناہوں کو ترک کر دینا اور نیکی کی طرف آ جانا، معصیت کا ترک کرنا، خیر کی طرف بڑھنا، اسے ہی توبہ کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 جو میں نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ فرماتا ہے تم سب اللہ کی طرف پکی توبہ کرو، یعنی رجوع کرو اس کی بارگاہ میں، اور ایسا رجوع جو مضبوط اور پختہ ہو۔ اب توبۃ نصوحا کیا ہے؟ یہ نہیں کہ انسان گناہ بھی کرتا جائے اور کہ یا اللہ معاف کر دے، یہ تو پھر اس کا مطلب ہے توبہ نہیں ہے، یہ تو ویسے ہی وہ اللہ کی بارگاہ میں کہے بھی جا رہا ہے اور گناہ بھی کیے جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو گناہ ترک کرے، جو اس سے گناہ، غلطی، مسٹیک جو ہوئی وہ چھوڑ دے۔ اس کے بعد نمبر 2، پھر وہ دل میں ایک احساس ندامت بھی محسوس کرے کہ مجھ سے غلط ہوا، نمبر 2۔ نمبر 3 کیا ہے؟ پھر آئندہ اس کو نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے اور پھر کہے یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو یہ 3 رکن ہوئے، سب سے پہلے گناہ چھوڑ دے، نمبر 2 اپنے دل میں اس کی شرمندگی، اور نمبر 3 آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے۔ یہ 3 چیزیں تو متعلق ہیں اس کی ذات سے، یوزلی جو اس سے مسٹیک ہوئی۔ اگر اس کی کلیکٹیولی کسی سے زیادتی کی، کسی کا حق مارا، تو اس پر بھی تو توبہ ہے، اس پر اس بندے کا حق ادا کرے گا، پھر توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول